آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا بچوں میں نفسیاتی امراض ہوتے ہیں؟ بچے چڑچڑے تو ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کہنا نہیں مانتے، بعض اوقات ضدی ہوتے ہیں، بعض اوقات روتے رہتے ہیں. کچھ لوگ بہت ایکٹیو ہوتے ہیں، بچے ہائپر ایکٹیو ہوتے ہیں، شرارتیں کرتے رہتے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا بچوں میں نفسیاتی مسئلے ہوتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں ہوتے ہیں. البتہ یہ ہے کہ چونکہ نفسیاتی مسائل کا بہت زیادہ تعلق خیالات سے ہے اور سوچنے سے ہے، اور میموری سے ہے اور امیجینیشن سے ہے، یعنی جو ہمارا پہلا وقت برا گزرا ہوتا ہے یا اچھا گزرا ہوتا ہے، اور جو آنے والے وقت کے بارے میں ہمیں اندیشے ہوتے ہیں. تو چونکہ بچوں کے پاس، خاص طور سے بہت چھوٹے بچوں کے پاس ابھی میموری زیادہ نہیں ہوتی، اور بچوں کے پاس ابھی امیجینیشن کی طاقت بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور اگر ہوتی بھی ہے تو وہ پلیزنٹ امیجینیشن ہوتی ہے، جو ایک خوفناک امیجینیشن ہے. میرے ساتھ کیا بنے گا، پتہ نہیں میرا روزگار کیسے ہوگا، موت کا مجھے ڈر ہے. یہ اس طرح کی جو سوچیں ہیں وہ بچوں میں چونکہ ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی، تو اس لیے ان کے پاس یہ دونوں چیزیں کم ہیں. مگر اس لیے بڑوں کی نسبت بچوں میں نفسیاتی امراض کم ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بچوں میں نفسیاتی امراض نہیں ہوتے. ایک چھوٹی سی کیٹیگری تو وہ ہے کہ جن بچوں کے اندر جینیٹک موروثی مسئلہ ہے، اور وہ بہت چھوٹی یعنی تعداد ہے ان کی، اور ان کے اندر بھی جب یہ بیماری، جس کو اسکیزوفرینیا کہتے ہیں یا مینک ڈپریسو سائیکوسس کہتے ہیں، یہ بیماریاں ان کو بچپن میں نہیں ظاہر ہوتی بلکہ تھوڑی سی بڑی عمر کے اندر، یعنی لڑکپن کے اندر یہ ظاہر ہوتی ہیں. البتہ بچوں کے اندر نفسیاتی امراض کی جو سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے وہ ان کا پیدا ہونے سے لے کر 7 سے 10 سال تک کے عمر کے دوران جو ماحول ہے اس کی وجہ سے، جو ری ایکٹیو ان کے اندر فینومینا پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہوتی ہیں زیادہ تر. لیکن جس طریقے سے بڑوں کو نفسیاتی امراض ہوتی ہیں، بچوں کو بھی ایسے ہو سکتی ہیں. اچھا، چونکہ میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن ضروری باتیں جو آپ کو بتانے کی وہ یہ ہیں کہ کیا علامات ہیں جن سے آپ کو لگے گا کہ آپ کے بچے کو سائیکیٹرک پرابلم ہے. اچھا، اس میں ایک تو یہ ہے، وہ گھر جہاں لوگ بظاہر پڑھے لکھے ہیں، جہاں ذرا اوپن ڈسکشن ہوتی ہے، ان گھروں میں بچہ بالکل ویسی ہی ڈپریشن کی علامات سے پریزنٹ کر سکتا ہے جس طریقے سے کہ بڑا کرتا ہے. مثلا وہ کہہ سکتا ہے میں اداس رہتا ہوں، مجھے رونا آتا ہے، میں کیوں زندہ ہوں، میں کیوں پیدا ہوا تھا، اور میں جو ہوں میرا مرنے کو دل چاہتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں کہیں چلا جاؤں، بھاگ جاؤں. یعنی جس طریقے سے ایڈلٹ ایک ڈپریشن کی علامات کے ساتھ اظہار کرتے ہیں، ایسا کر سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے اگر بچہ اس طرح کی باتیں کرے گا پھر تو والدین کو فوراً ایک سمجھ جانا چاہیے. لیکن عمومی طور پر بچوں کے اندر ڈپریشن خاص طور پر یہ بہت ہی ڈھکے چھپے انداز کے اندر ظاہر ہوتی ہے. اور ذرا غور سے سنیے گا، میں آپ کو کچھ باتیں بتاتا ہوں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو ڈپریشن ہو سکتی ہے. سب سے پہلے بچہ کچھ عرصے سے آپ نوٹ کریں کہ الگ تھلگ رہنا شروع ہو گیا ہے، فیملی ممبرز کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، الگ سے بیٹھا رہتا ہے، اور سکول میں بھی وہ دوستوں کے ساتھ زیادہ پھرنے کی بجائے الگ تھلگ بیٹھنا شروع ہو گیا ہے. تو یہ ایک علامت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ بغیر وجہ کے چھوٹی چھوٹی بات پر چڑچڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی ایک ارلی سائن ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا خیال رکھنا چھوڑ دیا ہے. مثلا کھلونوں کا شوق تھا وہ اس کو ختم ہو گیا ہے، کھیل کا شوق تھا وہ اس کا ختم ہو گیا ہے، نئے کپڑے پہننے کا شوق اس کا ختم ہو گیا ہے. اور اس طرح کے اس کے جو مرغوب چیزیں تھیں جن کو وہ پہلے پسند کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نے پارک میں جانا ہے، میں نے چڑیا گھر جانا ہے، یہ اس طرح میں نے پینٹنگ کرنی ہے، میں نے گھومنے جانا ہے، لیکن وہ مرغوب چیزیں جو اس کی تھیں وہ کرنی اس نے چھوڑ دی ہیں. تو اس کا بھی مطلب ہے ڈپریشن. اس کے علاوہ اسکول میں گریڈ کم آنا شروع ہو جائیں مسلسل، تو اس کا مطلب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کو ارلی ڈپریشن ہونی شروع ہو گئی ہے. اور اس کی وجہ سے اس کے بیہیویئر میں جو رویہ میں چینجیں آ سکتی ہیں کہ وہ بچہ ہو سکتا ہے نارمل سے زیادہ ہی سوتا رہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نارمل سے زیادہ جاگتا رہے، سوئے ہی نہ. دوسری بات یہ ہے کہ بچوں میں دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کہ وہ کھانا کھانا چھوڑ دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانا شروع کر دے، ہر وقت کھانا کھانا شروع کر دے. لیکن اور خاص بات یہ ہے کہ اس کے اندر موڈ سوئنگ بڑی جلدی، ایسے عام سی بات کے اوپر وہ اتنا ریئیکٹ کرنے لگ جائے. تو یہ ساری کی ساری باتیں یہ شو کرتی ہیں کہ یہ بچہ جو ہے یہ ڈپریشن میں جا رہا ہے.
اور جو اچھے والدین ہیں، عقلمند والدین ہیں اور اساتذہ ہیں، ان کو بہت جلدی یہ پتہ لگ جانا چاہیے. اور اگر اس کو وہ یہ سمجھیں کہ نہیں یہ بچہ ضدی ہے، یہ بچہ نالائق ہے، یعنی اس کو ایک بیہیویئر کا پرابلم سمجھیں اور اس کو نفسیاتی مسئلہ نہ سمجھیں، تو والدین بعض اوقات اس کے اس مسئلے کو بگاڑ بھی دیں گے، کیونکہ اس کے نتیجے میں اس پر سختی کرنے لگ جائیں گے اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیں گے یا اس کو مارنا شروع کر دیں گے، اور یا اس کو زبردستی ایک کسی روٹین میں کہ تم سوتے کیوں نہیں ہو، تم سوتے ہی رہتے ہو، تمہیں یہ نہیں کھانا. تو وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ بچے کی تربیت ہو جائے گی، مگر اگر وہ سائیکیٹرک پرابلم ہے تو وہ بہت ہی بڑھنا شروع ہو جائے گا. اور یہ بچے اگر ان کو گھر کے اندر سے ایک اعتماد اور محبت والا ماحول نہ ملے تو اس بات کا امکان ہے کہ یہ بچے بری محفل اور بری صحبتوں میں جانا شروع کرتے ہیں بہت چھوٹی عمر میں. اور جب یہ بری محفل اور بری صحبتوں میں جانا شروع ہو جائیں اور وہاں اگر وسائل ان کو اجازت دیتے ہیں اور موقع مل جائے تو یہ ڈرگز وغیرہ میں بھی جا سکتے ہیں. جیسے ینگ بچے جو ہیں، اور آج کل تو بچیاں بھی سگریٹ پینے لگ جاتی ہیں، اور آج کل بہت سے اداروں کے اندر ایسی بڑی خوفناک رپورٹیں آتی ہیں کہ وہاں ڈرگ ٹریفکرز جو ہیں وہ ان کے ہتھے چڑھ سکتے ہیں، تو ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ ان کے اندر اس عمر میں کہ جس عمر میں ہارمون چینج ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے جسم میں تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ایک نئے قسم کے تجربات محسوس ہو رہے ہوتے ہیں اپنے ہارمونز کی وجہ سے، تو وہ جنسی خرابی میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں. جیسے لڑکے جو ہیں ان کے لیے ماسٹربیشن، لڑکیوں کے لیے بھی ماسٹربیشن اور ارلی انڈلجنس ان سیکس، پورنوگرافی، اس کا ایڈکٹ ہو جانا، اس کا عادی ہو جانا، تو اس طرح کی جو خوفناک قسم کی جنسی پرابلمز ہیں وہ ان کے اندر بھی شکار ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے ٹوٹل پیٹرن. اپنے بچوں پہ نظر رکھیے، اگر ان کا اس طرح کا پیٹرن ڈیولپ ہو رہا ہے تو آپ اس کا مطلب یہ اس کو ایکسپرٹ کی ضرورت ہے. اچھا، اب کرنا کیا ہے؟ میں بہت ٹیکنیکل ڈیٹیل میں نہیں جاتا، میں آپ کو دو موٹی باتیں بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس بچے کا اس طرح کا رویہ ہے تو اس کو کسی پروفیشنل سائیکیٹرسٹ یا کلینکل سائیکالوجسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے. ہم والدین ٹرینڈ نہیں ہوتے اس کو ہینڈل کرنے کے لیے، بغیر مشورے کے اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا، ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت دفعہ جن بچوں کو یہ نفسیاتی مسائل ریاکشن کی وجہ سے ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں بچے پر محنت کرنے کی بجائے والدین پر محنت کی ضرورت ہوتی ہے. والدین کو اپنے رویے کو دوبارہ سے ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہت دفعہ ان کی بے جا سختی یا بے جا پیار یا ان کی غیر ضروری پیمپرنگ یا بہت زیادہ سختی، یعنی دونوں طرف کا پینڈولم ہے، یعنی ان کا رویہ. میں اس کی تفصیل اس ویڈیو میں نہیں جاتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب بچے میں اس طرح کے نفسیاتی مسائل ہوں تو آپ واپس مڑ کے اپنے پورے گھر کے ماحول کا جائزہ لیجئے. ان کے اسکول جائیے، ان کے ٹیچر سے پوری میٹنگ کیجئے اور دیکھیے کہ اسکول کے اندر کوئی ایسا فیکٹر تو نہیں ہے کہ جو اس کا رسپانسیبل ہے. تو بہت دفعہ گھر کے ماحول، والدین کے اپنا رویہ، اس کے اسکول کے اندر جو اس کی ہینڈلنگ ہے، اس کو ٹھیک کرنے سے بچے میں پازیٹیو تبدیلیاں آ جاتی ہیں. لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ ضرور یاد رکھیے کہ آپ خود تجربے نہ کیجئے اور کسی پروفیشنل سائیکالوجسٹ کی مدد حاصل کیجئے. تو یہ مختصر سا ایک تعارف تھا. میں انشاءاللہ اس موضوع پر مزید بھی بات کروں گا.